پاکستانی سیاست کے متنازع ترین جرنیل قرار پانے والے سابق ISI سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے ساتھیوں کی سکروٹنی کا عمل جاری ہے اور اب ISI اسلام آباد میں ایک عام عہدے پر کام کرنے والے سابق عہدیدار کرنل لیاقت کی بیرون ملک فرار کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ سینئر صحافی عمر چیمہ کی ایک رپورٹ کے مطابق حال ہی میں ایک فیملی بیرون ملک جانے کے لیے ایئرپورٹ پہنچی۔ امیگریشن تو آسانی سے ہو گیا کیونکہ فیملی کا کوئی بھی رکن ایگزٹ کنٹرول لسٹ یعنی ECL پر نہیں تھا۔ جیسے ہی لوگ ڈپارچر لاؤنج پہنچے تو فیملی کے سربراہ کرنل ریٹائرڈ لیاقت علی وسیم کے سوا باقی تمام افراد کو بیرون ملک جانے دیا گیا۔ عمر چیمہ کے مطابق لیاقت علی ISI اسلام آباد آفس کے سابق سربراہ ہیں اور وہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خاص آدمی تھے۔ معاملات طے کرنے کے حوالے سے ان کے پاس کل اختیار تھا۔ پارلیمنٹ سے لے کر پاناما پیپرز کی تحقیقات تک اور نون لیگ کی قیادت کے خلاف احتساب کے دیگر کیسز تک وسیم نے اہم کردار ادا کیا۔ عمر چیمہ بتاتے ہیں کہ مریم نواز نے ایک مرتبہ ان کے خلاف ڈھکے چھپے انداز سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسلام آباد میں سبھی جانتے ہیں کہ ایک ریٹائرڈ کرنل پارلیمنٹ چلاتا ہے۔ ISI میں قیادت تبدیل ہوئی تو وسیم کو مستعفی ہونے کے لیے کہا گیا۔ اب تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ وسیم کو باہر کیوں نہیں جانے دیا گیا، لیکن دی نیوز نے اس پوری کہانی کی تصدیق 3 مختلف ذرائع سے کی ہے۔ واقعہ 15 جنوری کو پیش آیا۔ عمر چیمہ کے بقول حالات و واقعات سے آگاہ ایک ذریعے کا کہنا ہے کہ انٹیلیجنس کا ایک افسر امیگریشن کے لیے اس فیملی کی سہولت کاری کے لیے ان کے ساتھ آیا تھا اور بعد میں یہی افسر لیاقت کو واپس لے آیا۔ وہ لندن جانا چاہتے تھے جہاں وہ ماضی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں سفارتکار کے فرائض انجام دے چکے تھے۔ فیض حمید سے تعلق رکھنے والے وسیم ہی وہ واحد افسر نہیں جن کی سکروٹنی ہو رہی ہے۔ ایسے کئی افسران ہیں جن سے کچھ کیسز میں پوچھ گچھ کی گئی ہے اور انہیں مستعفی ہونے کے لیے کہا گیا ہے۔ عمر چیمہ کہتے ہیں کہ فیض نے جیسے ہی ISI کا چارج چھوڑا تو ایجنسی کے ایک سویلین افسر رحمت اللہ خان کو سعودی عرب میں تعینات کیا گیا۔ 2 ماہ قبل ہی انہیں ریاض سے واپس بلا کر پوچھ گچھ کی گئی اور بعد میں انہیں پاکستان کے دور افتادہ علاقے میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ سابق ISI سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے ایما پر وزیر اعظم شہباز شریف کی جاسوسی کرنے والے ان کے 2 ADC میجر عبد الرحمان نے گرفتاری کے بعد دوران تفتیش اسی ISI آفیسر بارے ہوشربا انکشافات کرتے ہوئے بتایا تھا کہ ان کے جاسوسی نیٹ ورک میں ISI کے 2 افسران رحمت اللہ اور ارسلان ستی مرکزی حیثیت رکھتے تھے، جن کی پوسٹنگ فیض حمید نے ISI سے فارغ ہوتے ہی بیرون ملک کروا دی تھی۔ رحمت اللہ کی پوسٹنگ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے میں کروائی گئی تھی، جبکہ ارسلان ستی کی پوسٹنگ متحدہ عرب امارات میں پاکستانی سفارت خانے میں ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی PM ہاؤس میں ہونے والی گفتگو کی آڈیو ریکارڈنگ لیک کرنے کے الزام میں میجر عبد الرحمان کی گرفتاری کے بعد رحمت اللہ اور ارسلان ستی کو بھی شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ دوران تفتیش رحمت اللہ نے انکشاف کیا تھا کہ وہ فیض حمید کے ایما پر ماضی میں عمران خان، بشرا بی بی اور فرح گوگی کی جاسوسی کرتا رہا ہے اور پھر پروجیکٹ رحمت کے تحت ان کا پیر بھی بن گیا۔ موصوف نے ایک دلچسپ کہانی سناتے ہوئے بتایا کہ اس نے بشرا تک پہنچنے کے لیے فرح گوگی کو کیسے ٹریپ کیا۔ رحمت اللہ کے مطابق وہ فرح گوگی کو پیر بن کر ملا اور جلد ہی شیشے میں اتار لیا۔ فرح نے رحمت کو بشرا بی بی سے بھی ملوا دیا اور وہ بھی اس کو ماننے لگی۔ اس کا طریقہ واردات یہ تھا کہ وہ سارا دن اپنے نیٹ ورک کے ذریعے فرح گوگی اور بشرا بی بی کے فون پر ہونے والی گفتگو سنتا اور پھر انہیں بتاتا کہ ان کی زندگی میں کیا مسائل چل رہے ہیں اور انہیں کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ رحمت اللہ کبھی پیر بن کر فرح گوگی کو بتاتا کہ وہ اپنے بیٹے کی وجہ سے پریشان ہے تو کبھی بشرا بی بی کو بتاتا کہ خاص صاحب کن مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں اور ان کے خلاف کون کیا کر رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آگے بشرا بی بی بھی اپنے شوہر نامدار کو بتاتی کہ ان کی زندگی میں کیا مسائل چل رہے ہیں اور ان کے دوست اور دشمن کیا کر رہے ہیں۔ یوں خاص صاحب کا اپنی پیڑھی پر ایمان مزید مضبوط ہوتا چلا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ رحمت اللہ اور ارسلان ستی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے لیے تب سے کام کر رہے تھے جب وہ ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس تعینات تھے۔ وہ رحمت اللہ کے ذریعے بشرا بی بی اور فرح گوگی کو ایسی انفارمیشن فیڈ کیا کرتے تھے جس سے ان کا اپنا ایجنڈا پورا ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ بشرا بی بی کو مالکہ خاندان کی کرپشن کی فائلیں اکٹھی کرنے کی اطلاع بھی رحمت اللہ نے پیر بن کر دی تھی، جس کی تصدیق فیض حمید نے بطور DG کاؤنٹر انٹیلیجنس عمران خان کو کی تھی۔
तब मौजूदा आर्मी चीफ आसिम मुनीर ISI के डायरेक्टर जनरल थे। यही वो वक्त था जब बुश बीबी ने इमरान खान को अपने इंटेलिजेंट पीर रहमतुल्लाह के कहने पर यह बशारत दी कि आसिम मुनीर अब इनके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, लिहाजा फैज हमीद को नया ISI सरबराह मुकर्रर कर दिया जाए। चुनाचे खान साहब ने ऐसा ही किया और आसिम मुनीर को इस ओहदे पर तैनाती के सिर्फ 8 माह बाद ही फारिग कर दिया। बताया जाता है कि फैज हमीद के DG ISI बनने के बाद इस जासूसी नेटवर्क ने अपनी कार्रवाइयां और भी तेज कर दी। रहमतुल्लाह नेटवर्क फैज हमीद को लम्हे लम्हे की खबर देता और वो आगे अपना चूरन इमरान खान को भेज देते। यूं मौसूफ खान साहब के करीब होने के बाद बुशरा बीबी के भी काफी करीब हो गए थे। इसीलिए पिंकी पीरनी ने खान साहब को ये बता दिया था कि फैज हमीद का आर्मी चीफ बनना कितना जरूरी है, वरना वो बतौर वजीर आजम अपनी आईनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे। यही वजह थी कि जनरल बाजवा ने फैज हमीद को ISI चीफ से हटाकर कोर कमांडर पेशावर तैनात किया तो इमरान खान ने फड्डा डाल दिया, जो इनके जवाल का बाइस बना। जनरल बाजवा के बाद जनरल आसिम मुनीर नए फौजी सरबराह बने और फैज हमीद को वक्त से पहले रिटायरमेंट लेकर घर जाना पड़ा। उमर चीमा के मुताबिक लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड आसिफ महमूद एक और अफसर हैं जिन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तैनात किया गया था। वो भी एहतसाब की कार्रवाइयों में शामिल रह चुके हैं। PCB से कबल वो नैब में इंटेलिजेंस और विजिलेंस ऑफिसर थे। PCB में आसिफ गुज़िश्ता माह तक डायरेक्टर सिक्योरिटी एंड एंटी करप्शन थे। 23 जनवरी को इन्हें मुस्ताफी होने के लिए कहा गया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। नतीजतन इन्हें बरतरफ कर दिया गया। दीगर रिटायर्ड कर्नल इनके मातहत काम कर रहे थे। इन्हें भी मुस्ताफी होने की हिदायत मिली, जिस पर उन्होंने फौरन इस्तीफा दे दिया। PCB के एक ओहदेदार ने इस बात की तस्दीक की, लेकिन इन्हें वजूहात का इल्म नहीं था। उन्होंने कहा कि PCB से कहा गया कि इन अफराद को हटाया जाए और ऐसा ही किया गया। उन्होंने कहा कि क्रिकेट लीग की रजिस्ट्रेशन के मामले पर कोई तनाज़ा था, जिसकी वजह से आसिफ और इनकी टीम को हटा दिया गया। उन्होंने वाज़ेह किया कि एक क्रिकेट टीम कश्मीर सुपर लीग की रजिस्ट्रेशन उस वक्त की गई थी जब फैज हमीद ओहदे पर थे। अब तजवीज़ है कि नई टीम कश्मीर प्रीमियर लीग रजिस्टर्ड की जाए, जिसकी मिल्कियत दूसरे शख्स के पास है। आसिफ इस पर मज़ाहमत कर रहे हैं और मामला कोर्ट में है। फैज दौर के 2 ब्रिगेडियर को भी बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। इनमें से एक रिटायर्ड और एजेंसी में DG के ओहदे पर तैनात थे। इन्हें सेनेट इंतखाबात में होने वाली हेराफेरी का मेमार कहा जाता है। एक और अफसर एजेंसी से बाहर तैनात था, लेकिन वो साबिक ISI चीफ के मंजूर करदा दीगर मंसूबों में मुलविस था। इनकी किस्मत का हाल भी वही साबित हुआ। ये तमाम तर सूरत हाल समझने के लिए एक दिफाई तज्जियाकार से राब्ता किया गया तो उन्होंने कहा कि यह मामूल की बात है। नई क़यादत आती है, अपनी टीम बनाती है, जिनके साथ वो इत्मीनान बख्श महसूस करती है। लिहाजा इस पूरे मामले में कुछ भी गैर मामूली नहीं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।